اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یاد مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، میں ذرا معذرت چاہتا ہوں، پہلے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نعمت امام پر بات کروں گا، لیکن کچھ مولوی حضرات ایسے ہیں جو بار بار علمی مار مانگتے ہیں کہ ہمیں مار آ جائے۔ خیر، اس کنٹیکسٹ میں 3 مولوی حضرات آج آپ کے سامنے آئیں گے، مولوی جواد، مولوی ثاقب اکبر اور مولوی امین شہیدی صاحب، جنہیں شہید ہونے کا بہت شوق ہے علمی ایٹم بامز کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم ثاقب اکبر صاحب کی طرف اور ان کی ناقص گفتگو در رد اخباریت کا جواب آپ کے سامنے علمی و مفصل طریقے سے ابھی بیان کر دیتے ہیں۔ میں اپنی نوجوان نسل کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دین اسلام اور وہ حقیقت اسلام جس کے علمبردار علماء ربانی ہیں، جس کے علمبردار آج کے دور کے اپنا فقہاء ہیں، جس کے علمبردار آج کے دور میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا خام نہیں ہیں۔ جی مومنین، آپ نے سنا۔ پہلے تو یہ انکل کو میں کہوں گا کہ گلوکوز کی کوئی ڈرپ وغیرہ چڑھوائیں اور اپنی زندگی بحال کریں، کیونکہ ان کی بونس پہ ہی چل رہی ہے فی الحال۔ خیر، دوسری حامل اہمیت بات یہ جناب والا، آپ یہ جو اس طرح اٹھ کے تہمت لگا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، یہ فلاں کے خلاف ہے، اور جی ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، میں نوجوان نسل کو اس طرح متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا جی جناب، آپ نے بار بار کہا علماء فقہاء کے لحاظ سے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے زحمت کی ہے کسی کتاب کا حوالہ دینے کی غلطی سے؟ ہمدان تو کچھ ہے نا، غلطی سے کبھی کسی کتاب کو کوٹ کرنے کی کوشش کی اپنی تقاریر میں؟ نیلی پیلی کالی کوئی تو کتاب دکھایا کرو بندہ خدا۔ اتنی بڑی لائبریری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے نکال کے کوئی پھٹی پرانی کتاب دکھا دیں جس میں آپ کا موقف حدیث معصوم سے ثابت ہو۔ بس کیا مانگتے ہیں ہم آپ سے؟ پیسے؟ جابز؟ ارے بھائی، ہم صرف آپ سے امر معصومین صلوات اللہ علیہ اجمعین مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے مطالبات پہ مولا کا فرمان سناؤ۔ وہ کہاں گیا؟ اب رہ گئی فقیہ اور عالم کی بات۔ فقہاء کے لحاظ سے بات کرنی ہے جی انہوں نے۔ اچھا، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فرمان معصوم میں فقیہ اور عالم کہا کسے گیا ہے، پھر آپ کے فلاں آیت اللہ خان آئی تو فلاں یہ تو فلاں وہ، جس کو بھی انٹرپریٹ کرنا چاہے کر لیجئے گا، لیکن حدیث معصوم کے پیرامیٹر پہ پورا اترنا چاہیے۔ اور اس بات کا فیصلہ بھی مذہب شیعہ کے سب سے بڑے فقیہ ہی کے تھرو میں کروانے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ، مطبوعہ بیروت لبنان، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت، اعمالی صدوق۔ جی جناب، اس میں صفحہ نمبر 226 پہ جب ہم چلتے ہیں، اعمالی صدوق میں حدیث نمبر 13، متواتر درجے کی روایت ہے جناب، اس کی سند میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ان محمد بن مسلم الثقفی، امام صادق صلوات اللہ علیہ کے ثقہ ترین صحابی روایت کر رہے ہیں۔ ان ابی عبداللہ الصادق صلوات اللہ علیہ قال ومن حفظ من شیعتنا 40 حدیثا بعث اللہ یوم القیامہ عالما فقیہا۔ جناب والا، معصوم، عالم اور فقیہ کسے فرما رہے ہیں؟ من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا بعث اللہ یوم القیامہ عالما فقیہا، جس نے ہمارے شیعوں میں سے ہماری 40 احادیث بھی یاد کر لی، اللہ ایسے بندے کو عالم اور فقیہ محشور کرے گا۔ فقیہ اور عالم ہونے کا دار و مدار حدیث معصوم کے لحاظ سے ہے، اور اس بات پہ ضمانت مذہب شیعہ کے سب سے بڑے فقیہ کے قلم سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ، باقی بی کے پارٹ یہ اعمالی ہے۔ اب ذرا ہم چلتے ہیں آپ کے بابا جی کی طرف، اور میں حوالہ کوئی نہیں دے رہا، میں صرف کتاب دکھاؤں گا۔ جناب مجھے بتائیں، یہ جو آپ کے حضرت کی پڑیا ہے توضیح المسائل خامنائی صاحب کی، اس میں احادیث کہاں پہ ہیں؟ معصوم نے حدیث کے پیرامیٹر پہ آ کے عالم اور فقیہ کا تعین کیا ہے۔ آپ خامنائی کی کتاب میں ہمیں حدیث ہی دکھا دیں بھائی۔ تو جناب والا، پہلے تو گلوکوز کی ڈرپ لگوائیں، اپنا خیال رکھیں، دوسرا ناشتہ ٹائم پہ کیا کریں، بالکل ہی چڈو ہو گئے ہیں۔ تیسری بات، فقیہ اور عالم محدث ہوتا ہے، نہ کہ عالم اصول فقہ۔ اگر جرت ہے نا تو میرے علمی دلائل کا جواب دیجیے گا، اور معصوم کی احادیث سے بچوں کو ہٹانا بند کریں۔ آپ نوجوان نسل کو متوجہ کر رہے ہیں گمراہی اور جہالت اور کفر کی طرف، جہاں صرف اور صرف حدیث معصومین کی تکذیب ہوتی ہے۔
ایک منٹ یار، میں غصہ کروں گا بابا جی کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا. نہ میں ٹھنڈا ہوں. ٹیک اٹ ایزی. اب ہم چلتے ہیں جناب جواد نقوی صاحب کی طرف. وہ اس معاملے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مانا ہے شیعہ ہوں یا سنی، اگر تشیع کو پرکھنا ہے آج کے زمانے میں امام صادق علیہ السلام کے منہج پر پرکھیں. اگر یہ منہج ہے ان کا امام صادق والا، یہ شیعہ ہیں. اگر نہیں ہے یہ جعلی ہیں، یہ حقیقی شیعہ نہیں ہے، جعفری اور جعلی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بالآخر معصوم نے آپ کی زبان سے بھی حق نکلوا ہی دیا. مولوی جواد صاحب، خدا کی قسم آپ نے آج جو جملہ کہا ہے نا میرے دل کو لگا ہے، اور اس بات پہ ٹو بی آنسٹ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور بھائی ہم بہت اعلیٰ ظرف لوگ ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. بالکل معصوم سے تمسک رکھنا ہے ہمیں، مولا جعفر صادق سے. میں آپ کی بات کو آن کرتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی پرابلم ہے، وہ یہ کہ اگر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہم سارے شرعی امور لے کے چلیں گے تو جناب آپ لوگوں کو مسئلہ پڑے گا، ہمیں نہیں. ہم تو ویسے ہی پیروان احادیث معصومین اخباری مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آپ کو ہے. وہ کیسے؟ ابھی میں آپ کے سامنے اس بات کو کلیئر کیے دیتا ہوں، اور آپ ہی کے مسلک کی عالم کی کتاب سے. جناب علامہ محقق سید مرتضی عسکری صاحب، بہت بڑا نام ہے مجتہدین میں، ان کی کتاب میرے سامنے موجود ہے جی. یہ مجمع علمی اسلامی تہران ایران سے چھپی ہے، شواہد تحریف. اب امام صادق صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے آپ نے جو بات کہی ہے، تو آئیں ذرا سرکار کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں، جہاں امام صادق کا انہوں نے ذکر کیا اپنی کتاب میں. صفحہ نمبر اس کا 205 205. یہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں امام صادق کے لحاظ سے، ذرا غور کیجئے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکتب خلفاء کے علماء سے ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین کا اختلاف ہو گیا، کیونکہ اس مکتب کے علماء احکام کے استنباط اور تشریح کے لیے زیادہ تر اپنی ذاتی رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے، جبکہ ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہی پر انحصار کرتے تھے، جیسے کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا. جناب اگر تو امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی شریعت کے لحاظ سے آپ ہمیں چلانا چاہ رہے ہیں، مولا کے لاہ عمل کو سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، تو میرے مرشد نے علم اصول فقہ کی بنیاد تو نہیں رکھوائی تھی، وہ تو احادیث نشر کروا رہے تھے. اور مکتب خلفاء یعنی کہ عامہ اہل سنت علماء اس وقت کیا کر رہے تھے؟ وہ آپ کے سامنے ہیں، رائے اجتہاد. یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے کیا کہتے ہیں آپ لوگ، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے مجتہد مرتضی عسکری صاحب اپنی کتاب شواہد تحریف میں فرما رہے ہیں، اور چھپی بھی ایران سے ہے. جناب معذرت کے ساتھ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر امام صادق صلوات اللہ علیہ کا سارا نظام آپ یہاں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ہماری لائف میں آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے، تو مسئلہ آپ کو ہوگا، ہمیں نہیں. خیر آپ کے اگلے بیان کی طرف چلتے ہیں، جہاں آپ اصلی اور نقلی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، حقیقی و جعلی، اس میں بھی آپ ہی کی پکڑ ہوگی. وہ ناکام طریقہ ہے ٹرمپ والا. MI6 کا کامیاب طریقہ ہے. MI6 ڈرون اور جہاز اور بمبار اور وہ نہیں بھیجا، بحری بیڑے نہیں بھیج رہا. MI6 کون بھیج رہا ہے؟ جعلی شیعہ بنا رہا ہے، جعلی شیعہ گروپ بنا رہا ہے، جعلی شیعہ لیڈر بنا رہا ہے، جعلی شیعہ سلسلے بنا رہا ہے. جی صحیح، آئی ایگری. جناب پھر پھنسنے والی بات آ گئی، جعلی قانون، جعلی نظام، جعلی باتیں. اوکے آن کرتے ہیں آپ کی چیز کو. تو جناب اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جعلی نظام کہاں امپلیمنٹ ہوا ہے، اور چور میں چائے شور والا حساب تو نہیں ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. کتاب جناب میرے سامنے موجود ہے، احمد جہاں بزرگی صاحب کی خمینی کا سیاسی نظریہ. میں امام نہیں کہتا ان کو، معذرت، میں کافر نہیں ہوں. یہ جی جناب احمد کیسر روڈ تہران ایران سے چھپی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 115 بحوالہ صحیفہ نور خمینی. انہوں نے یہاں حاشیہ نمبر 2 پر لکھا، موضوع قانون
موضوع بچے کو جسے عربی کی بیسک کا پتہ وہ یہ جانتا ہے کہ موضوع کا مصدر ہے وضعی، بناوٹی، جعلی. اب غور کیجیے گا ذرا عبارت پر. ایسا قانون ہوتا ہے جو الہی اور سیاسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی حکومت کے اندر وضع کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ولی فقیہ کے، یہ ذرا غور کیجیے گا، ولی فقیہ کے اختیارات بھی اس قانون کے وسیلے سے دیگر تمام افراد کی مانند محدود ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی قانون کے سامنے دوسرے افراد کے برابر حقوق رکھتا ہے. اللہ اکبر. جناب مولوی جواد نقوی صاحب، احمد جہاں بزرگی صاحب نے خمینی کی سیرت پہ جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے بات ہی ختم کر دی ہے کہ جعلی باتیں، جعلی قوانین آپ لوگوں کی طرف سے وضع ہو رہے ہیں، نہ کہ ہم کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگی، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. خیر، امام صادق کی آپ نے بات کی صلوات اللہ علیہ، ویری گڈ، آئی اپریشیٹ دیٹ. لیکن امام صادق کی پھر سیرت اور لاہ عمل و تعلیم کو بھی امپلیمنٹ کریں. صرف مولا کا نام لینا، وہ تو نام لینا تو عبادت ہے خیر، لیکن نام لے کے اپنی ذاتیات کو اندر گھسیٹنا یہ غلط بات ہے. بہرحال اچھا لگا آپ کا پوائنٹ، آپ نے امام صادق صلوات اللہ علیہ کی عمل کو انڈورس کرنا چاہا، دیٹس ریئلی گڈ، آئی اپریشیٹ دیٹ. لیکن مولا نے جس طرح لاہ عمل نکالا، احادیث نشر کروائیں، آپ بھی مدارس میں احادیث پڑھوائیں. دیٹس اٹ. آپ کا جملہ آپ ہی کو بھاری پڑا. اب ہم چلتے ہیں جناب امین شہیدی صاحب کی طرف، جنہوں نے آج ثابت کر دیا کہ الحمدللہ وہ نطفہ حرام ہے، اور بہت زیادہ بغیرتی کی ہے انہوں نے. ان کی ایک ایک بات کا مفصل و علمی جواب آپ کے سامنے مومنین ابھی 2 سیکنڈ میں رکھیں. امت کی ایک اکثریت خاموش تماشائی تھی. آج بھی یہی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں خاموش رہنا خیانت ہے دین کے ساتھ، خیانت ہے قرآن کے ساتھ، خیانت ہے امیر المؤمنین کے ساتھ، خیانت ہے ولایت ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ. اچھا جی، یہ خیانت ہے معصومین کے ساتھ، اور اب خاموش نہیں رہنا چاہیے، مولا کی ولایت سے خیانت. جناب خیانت ولایت علی صلوات اللہ علیہ و ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین مولانا داؤم پر چلنے والوں نے کی ہے، یا پھر ولایت فقیہ کا نظریہ ایجاد کرنے والوں نے کی ہے؟ اب چپ رہنا بری بات ہے، تماشائی بن کے ہمیں نہیں دیکھنا. جس طرح پہلے کربلا کے معاملے میں لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہے، ہمیں اب چپ نہیں رہنا چاہیے. یہ ہے وہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ خیانت ہے. جناب اس وقت آپ لوگ کہاں ہوتے ہیں جب باغ فتح کے لحاظ سے مولوی بکواس کر رہے ہوتے ہیں، جب ناموس رسول پر بکواس کی جاتی ہے، جب امیر المومنین کی دختر پر بکواس کی جاتی ہے، جب مولا حسین کے لحاظ سے، ان کی قربانی کے لحاظ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مکذوبات بکی جاتی ہیں، اس وقت آپ لوگوں کا یہ جذبہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ صرف اپنی روٹی کے ٹائم پہ ہی آپ لوگوں کو غیرت آتی ہے کہ اب بولنا چاہیے. اس وقت الحمدللہ یہ ناچیز سامنے آتا ہے، اور مولا کے دشمنوں کو شکست فاش و منہ توڑ جواب یہی ناچیز دیتا ہے. اس وقت آپ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ ڈرامے کسی اور کو جا کے سنائیے گا جناب. خیر، آپ کے کئی سوالات ہم پہ پینڈنگ ہیں، اب ان کا ذرا مفصل طریقے سے مجھے جواب ریکارڈ کروانا ہے. اور بیدار ضمیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ حق کو بھی پہچانیں اور باطل کو بھی پہچانیں. اور امیر المؤمنین کے فرمان کے مطابق اعرف الحق تعرف اہلہ، جو شخص یا جو گروہ امت اسلامی کو توڑنے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے، مکتب تشیع کو توڑنے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے، مکتب تشیع کو گروہوں میں بانٹ کر دست بگریبہ کر کے دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرے، واضح ہے کہ یہ باطل گروہ. جی عزیزان، آپ نے دیکھا یہ حضرت اب فتنے کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، جو امت کی مقاومت کو کمزور کرے، جو انہیں توڑے، یہ وہ پتہ نہیں کوئی شاپ سے وہ کوئی جا کے گنڈاسا خرید کے لایا، کوئی تھوڑی خرید کے لایا جو امت کو توڑ رہا ہے. اندر امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے فرمان کو انڈورس کر کے معرفت حق کے لحاظ سے اس کی غلط تشریح کر کے مومنین پہ فٹ کر رہے ہیں. اللہ لعنت کرے جھوٹوں میں، لعنت اللہ علی القاذبین. خیر جناب والا، اس فرمان کو انڈورس کرنے کا یہاں کوئی جواز نہیں بنتا. البتہ آپ کے مجتہدین حضرات کی جو توضیح المسائل میں اختلافات آتے ہیں، ان اختلافات کے لحاظ سے اور فتنے کے لحاظ سے ہم معصوم کی طرف چلتے ہیں. حوالہ وہ دے رہا ہوں کہ تصور سے محاورہ ہے، نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں ایسے ہی حضرات کے لیے، اب فتنہ بھی اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کہاں سے آتا ہے. صفحہ نمبر 123 خطبہ نمبر 18 میں مولا علی کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور کیجئے. مولا فرماتے ہیں فَعَاسُوا عَمْ أَنزَلَ اللَّهُ دِينًا نَاقِصًا فَاسْتَعَانَ بِهِمْ
علی اتمام امکان شرکاء لہ، کیا اللہ نے نعوذ باللہ دین ناقص نازل کیا ہے؟ سبحان اللہ. جناب والا، کیا اللہ نے دین ناقص نازل کیا کہ تم اسے پورا کرو گے اور امکان شرکاء، اور اللہ کی شرکت میں آنا چاہ رہے ہو؟ یہ جو آراء کے لحاظ سے امیر المومنین کا یہاں فرمان ہے، ایک ایک چیز کو واضح کر رہا ہے. مجتہدین کے آپسی اختلافات جو توضیح وغیرہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں. خیر، یہ تو تھا نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان. ام انزل اللہ دینا ناقصا، مولا نے اس بات ہی ختم کر دی کہ اللہ نے دین ناقص نازل کی کہ تم اپنی آراء دے کے اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور شرکاء اور شرک کر رہے ہو، اس کے شریک ہونا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اب ہم فتنے کی طرف چلتے ہیں. علت فتنہ. فتنہ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کی غیبت میں مومنین کو کس سے ہے؟ ایسے معاملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جناب بہار الانوار، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 76 پہ باب نمبر 21 میں علامہ مجلسی کا باب دیکھ لیں. علماء دین اور فقہا بدترین ہوں گے. یہاں ثواب العمال سے ایک حدیث نقل کر رہے ہیں بسند گزشتہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، فقہاء ذلك الزمان شر فقہاء تحت ظل السماع منهم خرجت الفتنة وعليهم تعود. اس وقت جو فقہاء زیر آسمان ہوں گے بدترین فقہاء ہوں گے، اتنا فتنہ پھیلائیں گے، منهم خرجت الفتنة وعليهم تعود، ان کی طرف سے نکل کے انہی کی طرف پلٹ جائے گا فتنہ. اتنی فتنہ انگیزی کریں گے. جناب والا، اب مجھے بتائیں فتنہ کس نے کھڑا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا؟ اول تو توحید کے لحاظ سے جو آپ لوگوں نے رٹ ماری ہوتی ہے، توحید 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 توحید، وہ امیر المومنین نے آپ کے سامنے واضح کر دیا نہج البلاغہ میں. ام انزل اللہ دینا ناقصا، کیا اللہ نے دین ناقص نازل کیا کہ تم اسے پورا کرو گے مختلف آراء سے. اور علامہ مدرسی نے بہار میں منہم خرجت الفتنة وعلیہم تعود، ان کی طرف سے فتنہ نکلے گا اور ان کی طرف واپس پلٹ جائے گا. اتنی فتنہ انگیزی کون کرے گا؟ فقہاء ذالک الزمان، اس وقت کے فقہاء. اور چونکہ بقول آپ انہیں فقیہ کہتے ہیں، ہم تو فقیہ محدث کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ انہیں فقیہ شمار کر رہے ہیں، ہمارے فقہاء تو وفات پا چکے ہیں، آپ کے زندہ ہیں. اب پھر حساب لگا لیں کہ فتنہ کون اٹھا رہا ہے. آگے امام زمانہ کے ظہور کے لحاظ سے جو حضرت نے بات کی ہے، بڑا ایموشنل بیان دینے کی کوشش کی ہے. وہ مومنین آپ دیکھیں ذرا، پھر دوبارہ اصلیت کھولتے ہیں ان کے سامنے. اپنی مرکزیت سے جوڑنا چاہے، اور مرکزیت سے جوڑنے کی صورت میں آج کے عصر کی طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں انہیں بیداری، شعور اور آگہی دے کر اپنے وقت کے امام کے ظہور کی راہیں ہموار کرنا چاہے، وہ اہل حق ہیں اور ان کو پہچاننا ضروری ہے. لہذا او سبحان اللہ، ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ مولا کے ظہور کے لیے کام کر رہے ہیں. ابھی 2 سیکنڈ میں کلیئر کر دیتا ہوں، یہ ظہور کے لیے کام کر رہے ہیں یا ظہور کی مخالفت. طبع بیروت لبنان جناب میرے سامنے کتاب موجود ہے، سید نعمت اللہ جزائری رضوان اللہ تعالی علیہ کی انوار النعمانیہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 میں. یہ ذرا غور کیجئے گا، ظہور کا راہ ہموار کر رہے ہیں چھڈو. امام یہاں پہ امام کے لحاظ سے نعمت اللہ جزائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو احوال لکھا ہے وہ لکھتے ہیں اعداؤہ مقلدۃ العلماء اہل الاجتہاد. اعداؤہ مقلدۃ العلماء اہل الاجتہاد. جناب والا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ظہور کی راہیں ہموار کر رہے ہیں، جبکہ نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب میں صاف بتا رہے ہیں کہ علماء اہل اجتہاد اور ان کے مقلد حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ کی دشمنی کریں گے. اعداؤہ مقلدۃ العلماء اہل الاجتہاد. ہاں جی، کون سی راہ ہموار ہو رہی ہے ظہور کی؟ جھوٹ بولتے ہو. خیر، اب آگے چلتے ہیں جہاں انہیں بڑا فخر و مباحات ہو رہی ہیں. ہمیں فخر ہے اپنے فقہاء پہ، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ان پہ انہوں نے کفر بھی بکا ہے. وہ ذرا آپ دیکھیں، پھر میں جواب دیتا ہوں. ہمارے یہ تمام کے تمام مراجع اعظام
ولایت علی کے صرف معتقد نہیں ہیں بلکہ اس کے سب سے بڑے مدافع بھی ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے یہ تمام مراجع کرام اور رہبریت عزاداری سید الشہداء کو ہی اپنا سب سے بڑا ہتھیار سمجھتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ائمہ ہدی علیہ السلام کی ولایت، ان کی مودت، ان کی محبت اور ان کی پیروی ہی ہمارے رہبر معظم، ہمارے ہیروز اور ہمارے مراجع تقلید کے ہاتھوں میں سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور ان کا وہ فتویٰ ان کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، چاہے مقابلے میں کوئی بھی آتا ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مومنین، آپ نے دیکھا ہے کس طرح یہ بندہ کھلم کھلا شرک بک رہا ہے۔ خیر 2 منٹ میں ابھی ذرا کرائٹیریا ہینڈل کر دیتے ہیں۔ ہاں جی مولوی صاحب، جن فقہا کے لحاظ سے آپ بڑے فقر و مباحات کے نعرے بلند کر رہے ہیں، آئیں ذرا ان کا سٹیٹس دیکھتے ہیں۔ آپ کے بابا جی کی کتاب میرے سامنے جناب علی فاؤنڈیشن اسلام آباد سے چھپی موجود ہے، چہل حدیث، تصویر دیکھ کے بتا دیں کہ اس کی کتاب ہے۔ خمینی صاحب اپنی اس کتاب میں چہل حدیث میں جناب صفحہ نمبر 51 پہ حدیث لکھتے ہیں، قال ابی عبداللہ صلوات اللہ علیہ، ذرا غور کیجئے گا، مولا جعفر صادق فرما رہے ہیں کل ریاء الشرک، ہر طرح کی ریاکاری شرک ہے، انہ من عمل الناس قان ثواب علی الناس ومن عمل اللہ قان ثواب علی اللہ، جو عمل انسانوں کے لیے کیا جاتا ہے اس کے ثواب کی امید بھی پھر انسانوں سے ہی رکھیں، جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا ثواب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب اس حدیث کے بعد خمینی صاحب نے اس کی جو شرح کی ہے حدیث کی، اگلے صفحہ نمبر 52 پہ 52 آخری پیرا وہ دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں خمینی صاحب، ذرا غور کیجیے گا مولوی کے ساتھ۔ وہ ریاکاری جو ہمارے فقہاء کرام رضوان اللہ علیہم یہاں مشہور ہے، اس کی بھی 2 درجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو مشرک ہو گئے آپ کے فقہاء، کل ریاء الشرک، اور یہاں خمینی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے فقہاء کے ریاکاری مشہور ہے۔ لوگوں کو دکھانے، ان کے دلوں میں مقام پیدا کرنے کے لیے شرعی عبادتوں اور اعمال کو یا ملانات عقلی کو بجا لانا، خواہ کسی عمل کو ریاکاری کی نیت سے کرتا ہو یا اس کی کیفیت شرط یا جز کو اس طرح بجا لاتا ہو جس طرح فقہ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب مولوی امین شہیدی صاحب بقول خمینی، آپ کے فقہاء مشرک بھی ہیں، ریاکار بھی ہیں، قل ریاء الشرک، اور خمینی صاحب نے خود فرما دیے کہ ریاکاری ہمارے فقہاء کے یہاں موجود ہے۔ تو فخر بعد میں کیجیے گا، پہلے انہیں اسلام پہ ثابت کر کے دکھائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور بڑے مزے کی بات، ان کا حکم قرآن ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لعنۃ اللہ علی القاذبین والقافرین۔ اب آپ کے اس جملے کا جواب میں آپ کے مسلک کی ایک اور کتاب سے دینا چاہوں گا۔ میرے سامنے ایک سائمائی رسالہ ہے جی، جو آپ کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، نور معرفت، سادات کالونی اسلام آباد سے چھپا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب اس رسالے میں غالباً صفحہ نمبر اس پہ 19 پہ جب ہم چلتے ہیں، یہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں قرآن و اہل بیت سے تمسک، یہ ذرا غور کیجئے گا، ہونے کا دم بھرنے والے مکتب کے پیروکاروں کے دینی اداروں میں قرآن و اہل بیت دونوں کے گراں بہا معارف اور علم اور حکمت کے خزانے سے کوئی قابل ذکر استفادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اب ذرا غور کریں، قرآن و اہل بیت سے متعلق خاص طور پر کوئی مضمون نصاب میں شامل ہی نہیں ہے۔ چلو جی، آپ کہہ رہے ہیں ان کا حکم قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کا کلام ہے، جبکہ آپ کی کتاب تو اس بات کو آن نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے قرآن و حدیث و اہل بیت ہمارے نصاب میں شامل ہی نہیں ہے۔ او وابیا ادھر وے، میرا لے لگا ادھر کیمرہ، لا وابیا تم ہی ادھر وے۔ یہ جناب آپ کے مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے یہ بات کہ قرآن و اہل بیت شامل ہی نہیں ہے۔ اب نانی یاد آئی کیا اور کراؤں؟ خیر مومنین، اب آخری چیپٹر کی طرف ہم چلتے ہیں، جہاں انہوں نے معاذ اللہ بالکل ہی حد کر دی ہے بے غیرتی کی، اور کربلا کے لحاظ سے اب بات کرنے کی کوشش کی ہے۔
کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اس جیسے سے مراد یہی ہے کہ آج کا امریکہ، آج کا اسرائیل، آج کی طاغوتی طاقتیں اس جیسے ہیں، اور آج کے وہ تمام ہیروز جو کربلائے عصر میں حسین کی طرح سے کھڑے ہیں اس جیسے ہیں جس شخصیت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ عزیزان، آج کا آخری بیان جس میں اس بندے نے معاذ اللہ آج کے اپنے ملوانوں کو مولا حسین پہ قیاس کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اس جیسے ہیں، اسے اچھا جیسے بھی نہیں کہنا تھا، جیسی ہیں، کراچی دیا خزریا۔ خیر، تمثیل کی بات آئی ہے، اور تمثیل پہ چلتے ہیں۔ تمہارے بابے کون ہیں اور اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کس جیسے ہیں؟ یہ آج اس کا فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ پہلی دلیل شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے میں دینا چاہ رہا ہوں۔ کتاب میرے سامنے موجود ہے، مومنین الخصال، نسبت القرآن ٹرسٹ سے چھپی ہے جناب، مکثروں کے ادارے سے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 370۔ یہ ذرا غور کیجئے مولوی صاحب یہاں کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمثیل کے لحاظ سے عرض ہے جناب، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتا ہے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول یا علی، رسول فرما رہے ہیں یا علی، مولا علی کو اشارہ کر کے، مِثْلُكَ فِي أُمَّتِي مِثْلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، علی تو میری امت میں ایسا ہے جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ ارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں علی تو قل ہو اللہ احد جیسا ہے۔ اب کہیں گے نہیں جی وہ لیس کا مثلی شے، تو علی شے نہیں ہے، نور ہے وحدانیت کا۔ علی کس کے جیسا ہے؟ قل ہو اللہ احد، میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب چونکہ آپ نے اپنے بابوں کو تمسک معاذ اللہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے جوڑنے کی بھونڈی کوشش کی ہے، تو آپ کے مسلک کی کتاب سے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بابے کس جیسے ہیں، اور قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا۔ کربلا کی بات کی ہے نا، آ جاؤ، جیسا منہ ویسا لپڑ۔ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے جی، عقیل الغروی صاحب کی ولایت عظمہ، ہوئے ہوئے ہوئے، ادارہ منہاج الصالحین سے چھپی ہے جناب، عقیل الغروی سوری میں یہ پائندہ کھینچ کے نہیں بول سکتا جناب، حوصلہ ہے تو سنو اب، اور بات کیوں تو اس بات کا رد کر کے دکھانا۔ امین شہیدی صاحب جلمی بم نہ تھانوں شہید کرنا، میں وابیا۔ جناب اس کتاب میں صفحہ نمبر 25 پہ عقیل غروی صاحب کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ وائٹ شارٹ، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، امام سر پر ہیں، لباد جسم پر ہیں، محدث کا لقب ہے، حافظ کا لقب ہے، امام کا لقب ہے، فقیہ کا لقب ہے، مجتہد کا لقب ہے۔ اللہ اکبر، امام، فقیہ، مجتہد، حافظ، مگر فتوے دیے جا رہے ہیں قتل حسین کے۔ ہاں جی حضرت، بات سمجھ میں آئے گی اور سمجھاؤں؟ اہل بیت جیسے وہ کبھی ہو نہیں سکتے، اور اس کے بعد یہ بکواس کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اہل بیت اس جیسے ہیں جس پہ اس یہ وہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور تمہارے لوگ کون ہیں؟ عقیل غروی نے وضاحت کر دی، وہ قاتلان حسین جیسے ہیں۔ اور ہم اس ساری بات کے بعد بھی ایک ہی بات کہتے ہیں، اور کہو لبیک حسین لبیک۔